فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کا ماحول کریٹ کیا جائے، جبر اور خوف کی فضا کو ختم کیا جائے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پورے پاکستان کی مشینری، پورے پاکستان کے سارے ادارے، پورے پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پورے پاکستان میں ود دی سپورٹ آف اسٹیبلشمنٹ اس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ آج آپ کا اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے، آج آپ سے معیشت نہیں سنبھلی جا رہی، آج دہشت گردی پاکستان میں اور اسپیشلی کے پی کے میں اپنے عروج پہ چلی گئی ہے، اس لیے کہ جو شخص اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کرے گا، جو شخص جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی پوری نہیں کرے گا، تو اس کا نقصان اداروں کو اس صورت میں اٹھانا پڑتا ہے جس کیفیت کو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ آئین کا تقاضا ہے کہ تمام امور مملکت ایک منتخب نمائندوں کے ذریعے انجام پائیں گے، اور اگر منتخب نمائندوں کے بغیر اگر کوئی کام ہوگا وہ ان کانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہوگا، جس طرح سی سی آئی نے غلط فیصلہ کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پی ڈی ایم کی صورت میں، پیپلز پارٹی کی صورت میں، نون کی صورت میں، جے یو آئی کی صورت میں بیٹھے ہیں، وہ سب ذمہ دار ہیں۔ وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے تھے اور بھاگنا چاہتے ہیں، اور آج بھی اگر وہ سنجیدہ ہوں تو ان کو بھی سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ کیوں نہیں رجوع کرتے؟ اس لیے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں الیکشن، ان کو نظر آ رہا ہے اپنی شکست۔ فار دیٹ پرپز میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں، الیکشن کے التوا کا بہانہ بنا کر گئے ہیں، اس کا نقصان آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج اس ساری کیفیت جو سب آپ کے سامنے ہے، میں نے کہا الیکشن کا اناؤنسمنٹ، آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ماحول دیں، جس کو لوگ چننا چاہیں وہ ماحول دیں، ان کو الیکٹ کرائیں، تاکہ ایک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ جو ہے ان مسائل کا حل کر سکے۔ تو یہ 50% آپ کے مسائل ان کے ذریعے حل ہو جائیں گے، اور بجائے اس کے کہ آج آپ $18 بلین سالانہ، یہ یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے، آپ اشرافیہ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اور غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ آپ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ کھڑے ہو جائیں، ہر 10 منٹ کے بعد ایک گاڑی نکلتی ہے، اس کے آگے پیچھے قافلہ ہوتا ہے جس میں بڑی بڑی گاڑیاں، جس کا مفت کا پیٹرول، جس میں نفری، جس میں افراد، وہ پروٹوکول ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اشرافیہ جو $18 بلین ہڑپ کر رہی ہے، ویئرز غریب آدمی کے ٹیکس کا وہ پیسہ ہے، وہ آپ کی جیب سے نکلا ہوا پیسہ ہے، اور اس کے ساتھ جو مہنگائی چینی کی صورت میں، باقی جو چیزیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر، یہ ظلم ڈھا رہی ہے اشرافیہ، اور آپ کے پیسے نکال کے آپ ہی کے اوپر ظلم ڈھا رہی ہے، جس کی بدترین مثال شہباز حکومت کی زیر قیادت وہ پی ڈی ایم کی حکومت، جس نے غریبوں کو $1 کی سبسڈی دینے کو تیار نہیں، لیکن 10 ارب روپے کے اشتہارات چلا دیے کہ جی ہماری کارکردگی، کیا کمال کی کارکردگی ہے! کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ سبسڈی دو غریب آدمی کو بجلی میں، کہتے ہو آئی ایم ایف نہیں مانتا۔ آئی ایم ایف آپ کو یہ ساری عیاشیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ آپ $18 بلین کی مفت مراحت انجوائے کریں، اور آئی ایم ایف آپ کو اس بات کی بھی اجازت دے دیتا ہے کہ جاتے جاتے 1 ارب روپے ہر مہینے کو دے دو بطور جگنو محسن، اور تاکہ آپ اگلے الیکشن کی تیاری کر سکیں اور کھانے پینے کا سسٹم بحال ہو جائے۔ اور پچھلے جو نیب لاز امینڈ کر کے جو مقدمات ختم کرائے، وہ 1100 چوری تو آپ نے ویسے ہی ختم کرا دی، لیکن آگے بھی جو ظلم کر کے گئے ہیں 332 ارب روپے کے قریب، یہ اس طرح ان کی جیبوں میں ڈال دیے گئے۔ یہ ہے وہ ظلم۔ کیا آئی ایم ایف اس سے آپ کو نہیں روکتا؟ کیا آپ کو اس سے روکتا ہے کہ آپ نے غریبوں کو کیوں مراحت دے دی ہے، غریبوں کو کیوں سبسڈی دے دی ہے؟ یہ صرف ایک فراڈ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے، اور یہ جو سو کال ڈرامے کیا کرتے تھے، آ کر کے ہر گھنٹے بعد ایک نئی پریس کانفرنس ان کے ہوتی تھی، ان کے وزیر و مشیر کی 87 یعنی 85 سے 87 ان کے وزیر و مشیر تھے، اور اس نے
ناصر سعید کھوسا کی سربراہی میں شہباز شریف نے ایک کمیٹی بنائی، جی کیسے ہم بچت کریں؟ انہوں نے کہا 32 منسٹرز رکھو، اس وقت آپ کی معاشی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن اس 87 یا 85 منسٹر وزیر و مشیر میں سے 45 وہ تھے جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں تھا، اور اس کے نتیجے میں جو ہم نے بھگتا، جو اس ملک نے بھگتا، جو اس قوم نے بھگتا، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور آخری بات، چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جو ججمنٹ دی ہے اس میں ایک ایک لفظ ان کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے پی ٹی ایم کی جماعتوں نے حملہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر، کس طرح کنٹینرز کے ذریعے وہاں آ کر کے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور کس طریقے اور کس انداز سے انہوں نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے ریزولوشنز پاس کی، اور ہر روز ان کے خلاف ایک نئی قسم کی ایک حملے کی صورت میں اور ان کو گالیاں دینے کی صورت میں، جلسوں میں تقریریں کرنے کی صورت میں، ان کی تصویریں لگانے کی صورت میں، وہ ساری اس کی بہت ساری مثالیں آج کے فیصلے میں ان کے خلاف پی ٹی ایم کی حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، عدلیہ ایک ریاست کا سب سے اہم ستون ہے، انہوں نے 97 پہ ایک حملہ کیا تھا اور یہ دوسرے اس کے بیچ بھی کرتے رہے، لیکن یہ 2023 ایک دوسری قسم کا حملہ تھا جو مستقل انہوں نے جاری رکھا۔ لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں، کیا ریاست کے اہم ترین ادارے کے اوپر حملہ، کیا یہ شرپسندی اور دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا ایک ہی ادارہ ریاست ہے؟ کیا ریاست کے کسی اور ادارے کے اوپر حملہ، وہ حملہ ریاستی دہشت گردی اور اس کے اوپر اس کو دہشت گردی میں نہیں لائیں گے؟ یعنی یہ حکومتی دہشت گردی میں نہیں لائیں گے؟ کیا سرکار کو یا اس وقت کی حکومت کو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ریاست کا اہم ترین ستون ہے اس کے اوپر حکومت کی طرف سے حملہ ایک ریاستی دہشت گردی نہیں ہوگی؟ کیا اس کے خلاف کوئی مقدمہ بنایا جانا ضروری نہیں ہے؟ یا کیا ریاست صرف ایک ادارے کا نام ہے؟ یہ سوال ہے ہمارا تمام مقتدر طبقوں، حلقوں سے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بھی، ہماری اس وقت کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے بھی، اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور پاکستان سے بھی، کہ آج کے فیصلے سپریم کورٹ کو وہ کل کے فرما رہے تھے کہ ہم سپریم کورٹ کے ہر فیصلے پہ عمل درآمد کریں گے۔ میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ لے کے ان تمام کرداروں کو بے نقاب کیجئے، ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کیجئے، تاکہ آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو سکے۔ اور دوسری بات، مجھے یہ بتائیں، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کہ آج آپ نے یہ فیصلہ دے دیا تو کیا ان کرداروں کو جنہوں نے آپ کے 1 مارچ کے فیصلے کی تصدیق کی، مذاق اڑایا اور اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، جس نے 4-4 کے آپ کے فیصلے کی تصدیق کی، مذاق اڑایا اور عمل درآمد نہیں کیا، جنہوں نے آئین کو معطل کیا، کیا اس کے خلاف آپ کوئی مقدمہ درج کرائیں گے، یا کیا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی؟ اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ کی کمزوری تصور ہوگی۔ پھر جو طاقتور لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ مانیں تو کوئی طاقت ان سے نہیں پوچھ سکتی، اور اگر کمزور اور غریب آدمی کوئی غلطی کرے تو ان کو اٹھا کر کے آپ جیلوں میں بند کر دیں، ان کے والدین کو نہ ملنے دیں، ان کو وہ انسانی اور بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیں
جس کے وہ آئین کے مطابق حقدار ہیں، تو یہ کیا انصاف کا، قانون کا دوہرا معیار نہ ہوگا؟ کیا اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ، افراتفری نہیں پھیلے گی؟ کیا اس سے لوگوں میں تفریق اور عدم استحکام کی پوزیشن نہیں آئے گی؟ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ان تمام کرداروں کو ضرور کٹہرے میں لائیں، ان کو سزا دیں جنہوں نے اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، جنہوں نے آئین کے آرٹیکل 6 کی وائلیشن کی، جنہوں نے آئین کا، قانون کا اور عدلیہ کا مذاق اڑایا، اور آج ہم اس مذاق کو تسلسل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔